ایک مہینہ 1.5 مہینہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب اور کشیدہ ہیں۔ میں خود، آپ یقین کیجئے، ہفتہ 1.5 ہفتہ سے بہت پریشان ہوں۔ ظاہر اس طرف بھی مسلمان، اس طرف سے بھی مسلمان۔ یہ وہ طالبان تھے جن کے ہم قصیدے پڑھتے تھے، یہ وہ طالبان تھے جن کے حوالے سے ہم ہر جگہ تقریریں کرتے تھے، یہ وہ طالبان تھے ہم اپنی حکومتوں سے کہتے تھے حکومت چلانا ہے تو طالبان کی طرح حکومت چلائیں۔ لیکن اب ان دونوں ملکوں کے مابین حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے، دیکھیں آپ یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جا کر حکومتوں کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ ظاہر ہماری اتنی بساط نہیں ہے۔ یہ جو طالبان کی حکومت ہے، آپ یقین کیجئے میں اپنے محسوسات اور جذبات آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت نہ جانے وہ کس پالیسی پر گامزن ہے، کیا پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے جو اسلامی نظام ہے، اسلامی نظام اس وقت جس رخ پر افغانستان کی حکومت چل رہی ہے وہ اسلامی نظام سے ہٹا ہوئے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسلامی نظام صرف پگڑی باندھنے کا نام تو نہیں ہے نا، اور صرف سر پر پگڑی باندھنے کا نام تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام میں تو پورے کا پورا نظام حکومت و سیاست ہے، خارجہ تعلقات ہیں، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس نہج سے، اس روش سے ہٹ گئی ہے۔ ایسے میں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ اس کا تصادم ہے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام ہم جو کر سکتے ہیں، دیکھیں نا، آپ ایک سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، حالات کشید ہو گئے، ادھر بھی مسلمان، مغربی سرحد کے اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب میں آپ کو کرنے کا کام بتا رہا ہوں۔ سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا نہیں، ابھی بتایا۔ افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا ہے یا نہیں ہے، ابھی بتا دیا ہے۔ سحری اور افطاری میں آپ دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ دو مسلمان ملک آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا فرما، یا اللہ ان کے درمیان کوئی ایسا راستہ پیدا فرما جس کی وجہ سے جنگ بندی ہو جائے، دونوں طرف سے مسلمانوں کے گلے کٹیں گے، دونوں طرف سے مسلمان کا خون بہے گا۔ ایک آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا ایک پیغام بھیجیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ تو دو لڑ گئے ہیں نا آپس میں، دیکھو دو آدمی آپس میں لڑ جائیں تو ہم لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھیں، لڑائی کس طرح ختم ہوگی؟ لڑائی تب ہی ختم ہوگی جب کوئی تیسرا آ کے ان کو چھڑائے گا، ایک ادھر بھیجے گا ایک کو ادھر بھیجے گا۔ تو ایسے موقع پر دیکھیں اسلام نے، قرآن نے ہر موقع کے لیے ہمیں ہدایات دی۔ سورۃ الحجرات ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ جب دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے، تیسرے گروہ کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرے۔ تو صلح صفائی کے لیے جو اسلامی ممالک ہیں وہ آگے آئیں، ان دونوں ملکوں کو، پڑوسی ملک ہیں، ان کے درمیان صلح صفائی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری گزارش ہے وہ یہ ہے، چونکہ سامنے نظر آ رہا ہے زیادتی اس طرف سے ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے نا، ہمارے ملک میں دھماکے، ہمارے مسجدوں میں دھماکے، ہمارے دینی اداروں میں دھماکے، ہمارے عصری اداروں میں دھماکے، اور پھر وہ ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں، ان کی پشت پناہی بھی کر رہے ہیں، تو زیادتی ان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں نے تو ان کے زخمیوں کا علاج اپنی اسپتالوں میں کروایا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ ہم نے ان کو اپنے ہاں حفاظت سے رکھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہماری اس ملک میں کتنی بڑی تعداد افغان پناہ گزینوں کی رہی ہے، مہاجرین کی رہی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہماری معیشت کو متاثر کر کے وہ گئے، ہم نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ہمارے سماج کو متاثر کر کے گئے، عدم تحفظ کا شکار کر کے گئے، ہم نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ لیکن اب ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ان کو بھی ان کاموں سے باز آ جانا چاہیے۔ ہم ایسے موقع پر اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دعا بھی اپنی حکومت کے لیے کریں گے۔ پہلی تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح صفائی کر دے، ورنہ ہم اخلاقی طور پر اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آخری گزارش، ہم لوگ آدھا سچ بولتے ہیں، پورا سچ نہیں بولتے۔ پورا سچ یہ ہے، افواج پاکستان کو بھی یہ پیغام ہے، خدا را بس اس سے پہلے جو کچھ آپ نے کر دیا کر دیا،
اپنا رخ اب آپ سیدھا کر دیں، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں۔ اس سے قبل جو کچھ آپ نے کیا دھارا وہ آپ کے سامنے آ چکا، جن جن لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے اس طرح کیا وہ آخر کار واپس پاکستان کو ہی ڈسے، افواج پاکستان کو ڈسے۔ ظاہر ہے جب غیر قانونی کام آپ کریں گے، غیر آئینی کام آپ کریں گے تو آگے جن لوگوں کے حق میں کریں گے وہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوں گے۔ پورس کے ہاتھی جو یہاں کا بادشاہ تھا، اس نے ہاتھی پالے ہوئے تھے، اس کی فوج تھی، اور جب سکندر اعظم یہاں آیا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 326 سال پہلے، جب سکندر اعظم یہاں فاتح بن کے آ رہا تھا، پیش قدمی کر رہا تھا، تو سکندر اعظم نے کہا ان ہاتھیوں کے پاؤں کو زخمی کرو۔ پاؤں کو زخمی کیا، وہ ہاتھی اتنے بپر گئے، واپس اپنی فوج پر چل دوڑے، اپنی فوج کو مارنا شروع کر دیا۔ تو افواج پاکستان کو بھی چاہیے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ افواج پاکستان جب غلط پالیسی کسی حق میں چلاتی ہے، واپس وہی لوگ افواج پاکستان کو ڈستے ہیں۔ تو افواج پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ان دونوں ملکوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔